نام اختر ہے اور تعلق ضلع اوکاڑا سے ہے۔ مما پاپا اور میں، بس اتنی سی فیملی ہے۔ یہ کہانی دراصل میرے ماما پاپا کے بارے میں ہے۔ ان کی عمر تقریباً 43 سال ہو گئی ہے۔ یہ بات تقریباً 8 سال پہلے کی ہے، جب میری عمر بھی 15 سال تھی۔ میری موم کا نام فرزانہ ہے۔ تو بات کچھ ایسے ہے، 8 سال پہلے تقریباً کوئی شادی فنکشن تھا اور شادی کی تیاریاں زوروں پر تھی اور ہمیں شادی کے لیے لاہور جانا تھا اور میرے پاپا کراچی میں تھے۔ گرمیوں کے دن تھے۔ مما نے مجھے ریڈی میڈ سوٹ لے دیا اور خود سلائی والے کپڑے لیے۔ ہمارے گاؤں میں ایک درزی تھا جو صرف عورتوں کے کپڑے سلائی کرتا تھا اور کافی اچھی سلائی کرتا تھا۔ ہمارا جاننے والا بھی تھا۔ مما نے کسی کے ہاتھ پیغام بھجوایا اس سے گھر سے آ کے کپڑے لے جائے۔ شہباز درزی دیکھنے میں بہت نیک سیرت لگتا تھا۔ داڑھی، اوپر سر پہ ٹوپی اور درمیانی عمر کا تھا، اس لیے زیادہ تر عورتیں اس سے گھر ہی بلایا کرتی تھی اور ویسے بھی ہمارے گھر تو وہ اکثر ہی آیا کرتا تھا کیونکہ وہ پاپا کا اچھا دوست تھا۔ اس دن رات کے تقریباً 9 بجے ہمارے دروازے پہ دستک ہوئی تو مما نے کہا میں چیک کرتی ہوں اس وقت کون ہے۔ مما نے دروازہ کھولا تو شہباز درزی کی آواز آئی۔ مما اسے اندر ہی لے آئی۔ وہ میرے پاس بیٹھ گیا اور مجھ سے ملنے لگا۔ مما نے اس سے پانی دیا اور پھر چائے کا پوچھا تو اس نے انکار کر دیا۔ پھر مما نے کہا دودھ پئیں گے؟ تو اس نے کہا جی ضرور پیوں گا، دودھ سے کون انکار کرتا ہے۔ مما ہنس کے کچن میں گئی اور دودھ لے آئیں۔ دودھ پینے کے بعد درزی نے کپڑوں کا ناپ پوچھا۔ مما اس سے لے کے کمرے میں گئی۔ 2 یا 4 منٹ کے بعد کمرے کی طرف گیا۔ کمرے کا دروازہ بند تھا لیکن لاک کھلا ہی تھا۔ میں نے دروازہ کھولا تو درزی صاحب مما کا ناپ لے رہے تھے اور ساتھ ساتھ مزے بھی لے رہے تھے۔ موم نے دوپٹہ اتارا ہوا تھا اور بازو اوپر کیے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی دونوں کے رنگ اڑ گئے۔ خیر مجھے ابھی زیادہ سمجھ نہیں آئی تھی، میں یہی سمجھ رہی تھی کہ ناپ دے رہی ہے مما۔ میں نے کہا مما مجھے نیند نہیں آ رہی، تو مما نے فوراً دوپٹہ لیا تو درزی صاحب نے کہا آپ بچے کو دیکھ لیں، میں کل آؤں گا اور ناپ لے کے جاؤں گا باقی تو مما نے کہا چلیں ٹھیک ہے۔ اگلے دن تقریباً 10 بجے سے بھی ٹائم اوپر تھا۔ مما نے مجھ کو سلا دیا تھا۔ مما کے فون پہ گھنٹی بجی تو میری آنکھ کھلی۔ مما نے فون کاٹ دیا اور باہر گئیں دروازے کی طرف۔ مما کو یہ نہیں پتا چلا کہ میں جاگ گیا ہوں۔ تھوڑی دیر میں مما اور انکل شہباز کی ہلکی سی آواز آئی اور وہ سیدھا دوسرے روم میں چلے گئے۔ میں نے سوچا انکل کل والی باقی ناپ لینے آئی ہیں۔ میں جاگ گیا تھا اور دوبارہ آنکھ لگ گئی۔ اتنے میں مجھے خیال آیا کہ انکل کو ایسے چھپ کے آنے کی کیا ضرورت تھی اور وہ بھی اتنی لیٹ۔ مجھے تجسس سونے لگا لیکن بچہ تھا، ابھی تک کوئی غلط بات ذہن میں نہیں آئی تھی۔ یہی سوچا کہ شاید میرے سونے کی وجہ سے ایسا کیا، لیکن شیطان بہت کمینی چیز ہے۔ تجسس پہ تجسس ڈالا اور میں آرام سے اٹھ کے اس کمرے کی طرف گیا۔ کمرے کی ایک کھڑکی تھی، وہاں سے دیکھنے لگا لیکن پردہ تھا سامنے پر۔ مجھے ایک کونے سے تھوڑا پردہ ہٹا ہوا ملا اور میں نے وہاں سے دیکھا۔ اف، میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میری مما اور درزی صاحب اندر صحیح کے مزے لے رہے تھے۔ درزی نے امی کو ناپ لینے کے بہانے اپنے قریب کیا۔ ناپ کے ساتھ ساتھ امی کے جسم کو چھو رہا تھا، کبھی اوپر کی سائیڈ کو دباتا تو کبھی نیچے کی سائیڈ کو۔ امی کو بھی اس مستی سے پاگل ہوتی جا رہی تھی۔ پھر درزی کا جیسے ہی امی کو محسوس ہوا، پھر کافی دیر تک امی اور درزی کے درمیان فور پلے چلتا رہا۔ پھر درزی نے امی کی شلوار اتاری اور قمیص بھی۔ اس کے بعد پھر اپنے اور اس سے کہا کہ اب اور صحیح طرح سے۔ امی پاگلوں کی طرح اس کو، جس سے چپ چپ کی آواز آنے لگی۔ میں دیکھتا رہا اور انجوائے کرتا رہا۔ اب میں چاہتا ہوں۔ پھر درزی نے بھی شروع کیا۔ امی کی آواز باہر آنے لگی۔ درزی نے کہا آواز مت نکالو، تمہارا بیٹا جاگ جائے گا۔ کافی دیر تک درزی مصروف رہا۔ پھر درزی نے اپنا اگلا کام شروع کیا۔ میں شروع سے ہی آخر تک دیکھتا رہا۔ مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا اور افسوس بھی ہو رہا تھا اس نے بے وفائی پر۔ خیر انہوں نے 45 منٹ لگائے جس وجہ سے دونوں بہت تھک چکے تھے۔
مما نے پھر زعفرانی پستے بادام والا دودھ تیار کیا اور دزی کو بھی پلایا، خود بھی پیا، اور کھانا وغیرہ کھا کر مما نے کپڑے ٹائم پر تیار کیجیے گا اور اس دن بھی رات کو ہی آئیے گا۔ کپڑے دینے کے بعد جب بچے سو جائیں گے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جان، اور وہ چلے گئے۔ اب مجھے بھی ان کے آنے کا انتظار تھا تاکہ میں دوبارہ سے یہ دیکھ سکوں